نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، درس قرآن کے انتہائی خوبصورت پلیٹ فارم پر قصص القرآن کی آج 20ویں نشست ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے ذکر کیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ اللہ کی یہ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں قرآن مجید نے بار بار ذکر کیا ہے، اور حضرت موسیٰ کا پورا واقعہ، پورا قصہ قرآن میں پھیلا ہوا ہے۔ تقریباً پڑھنے والے کو جا بجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی مثالیں، مختلف واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں، اور کہیں ترتیب کے ساتھ ایک ساتھ پورا واقعہ مذکور نہیں ہے۔ بس جہاں نصیحت اور عبرت کی کسی مثال کی ضرورت پیش آئی تو اللہ رب العالمین نے اپنے اس جلیل القدر پیغمبر کی زندگی سے ایک گوشہ اٹھا کر بیان کر دیا، تاکہ آنے والے اس اولو العزم پیغمبر کی زندگی کو پڑھیں اور اس کو سیکھیں اور اس سے نصیحتیں اور عبرتیں سمیٹیں۔ ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو ایک آزمائش سے دوچار ہوئے، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ آپ کے ہاتھوں سے ایک قبطی کا قتل ہوا۔ اب آپ اسی غم میں تھے کہ اب آگے کیا ہوگا، اور یہ چرچا فرعون کے دربار میں بھی ہو رہا تھا کہ اس قبطی کا قاتل یا قتل کرنے والا وہی شخص ہے جس نے فرعون مصر کے دربار میں پرورش پائی ہے۔ ایک شخص وہیں سے اٹھتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈال دیتا ہے، موسیٰ کی خیر خواہی، وہ اس خیر خواہی کی بنیاد پر بھاگتا ہوا جاتا ہے۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ انہی میں سے ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے اور جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، اے موسیٰ کہ دربار فرعون میں یہ مشورہ ہو رہا ہے، وہ تجھے قتل کر دیں گے اور تو یہاں سے نکل جا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی تھی، وگرنہ اس وقت نہ تو حضرت موسیٰ کو نبوت ملی تھی اور نہ ہی وہ شخص حضرت موسیٰ پر ایمان لایا تھا، بلکہ اس مصلح کے دل میں ایک اچھی بات اللہ نے ڈال دی، اور پھر حضرت موسیٰ سے بھی کہہ دیا کہ اے موسیٰ کہ ہم نے تمہارے لیے راہیں کھول دی ہیں اور ہم تجھے اس غم سے نجات دیں گے۔ فنجیناک من الغم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ راہ دکھائی کہ وہ یہاں سے کوچ کر جائیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قریب میں مدین کو چنا کہ وہ مدین جائیں۔ مدین کو اس لیے بھی انہوں نے منتخب کیا کہ مدین آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور مدین یہ بھائی تھے، باپ شریک بھائی تھے۔ تو حضرت موسیٰ بنو اسحاق میں سے تھا، آل یعقوب میں سے، تو مدین بھی انہی کی جد امجد حضرت ابراہیم کی نسل وہاں آباد تھی، اس لیے انہوں نے دیکھا کہ یہ زیادہ اقرب ہیں، زیادہ قریب ہیں، تو وہ مدین کی طرف روانہ ہوں۔ حضرت موسیٰ مدین پہنچے، اور مدین پہنچ کے دیکھتے ہیں کہ ایک کنویں پر بھیڑ ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ جمع ہیں، اور دو بچیاں ہیں وہ بالکل پیچھے کھڑی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کو دیکھا اور دیکھنے میں ہی بھانپ گئے، چونکہ وہ مصر میں رہ چکے تھے، فرعون کے مظالم اور مصریوں کے بنی اسرائیل پر مظالم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ ظالموں کا مزاج ایک ہی طرح کا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے، کسی بھی جغرافیہ سے تعلق رکھتے ہوں، ایک ہی طرح کا مزاج رکھتے ہیں۔ مظلوم کو، کمزور کو جہاں پاتے ہیں وہیں دبا لیتے ہیں، اور اپنی اس طاقت اور قوت کے بل بوتے پر خود ان سے فائدے سمیٹتے ہیں۔ بچیوں سے جا کے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو بچیوں نے بتایا کہ ہم ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں کہ جو ضعیف ہے، کمزور ہے، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ اپنے جانوروں کو جب پانی پلا کر نکل جاتے ہیں، جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے وہ ہم اپنے مال مویشی کو پلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے یہ سنا تو ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرتی طور پر جو قوت عطا فرمائی تھی، جو مظلوموں سے ہمدردی ان کے دلوں میں تھی،
وہ بھڑک اٹھی اور لوگوں کے اس ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک بھاری بھرکم ڈھول اٹھایا، کنویں میں ڈالا اور تنہا اس کو کھینچ کر اپنی قوت سے وہ پانی ان بچیوں کو مہیا کیا کہ وہ اپنی مویشیوں کو پلا سکیں۔ جب وہاں جو بھیڑ تھی ان لوگوں نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے اور حضرت موسیٰ کی قوت اور طاقت سے مرعوب ہو گئے کہ یہ شخص جس کے چہرے پر جلال ہے اور جس میں اتنی قوت ہے کہ اس نے بغیر کسی کا سہارا لیے، بغیر کسی کی مدد لیے بھاری ڈھول کو پانی سے بھر کے کھینچا اور اس طریقے سے جو ہے بغیر کسی سے ڈرے اور کوئی خوف کھائے اس نے یہ کام سر انجام دیا، تو لوگوں کے دلوں میں حضرت موسیٰ کا رعب بیٹھ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب بچیاں بڑی خوش ہوئی، انہوں نے اپنی مال مویشی کو پانی پلایا تو وہاں سے چل دیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلے اور ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جریر طبری نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا یہ سفر بڑا ہی مشکل سفر تھا، راستے میں کھانے کو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے درختوں کے پتوں کے، اور پاؤں میں کوئی نالین بھی نہیں تھی، بلکہ آپ کے پاؤں کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ زخمی ہو گئے تھے وہاں پہنچتے ہوئے، جسم پہ کوئی کپڑے بھی نہیں تھے سوائے سطر چھپانے کے، تو نڈھال تھے، بڑے پریشان تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچیاں اپنے گھر جاتی ہیں اور ان کو جلدی واپس آتے ہوئے دیکھ کر شیخ کبیر جو شیخ مدین ہیں وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آج معمول کے مطابق جو دیر سے آیا کرتی تھی آج اتنی جلدی آنا ہوا؟ تو بچیوں نے پورا واقعہ کہہ سنایا کہ ایک ایسا شخص وہاں آیا، اس میں سے ایک نے بلکہ یوں کہا کہ ایک ایسا شخص آیا ہے کہ جو قوی الامین، طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اور اس نے ہمارے ساتھ یہ بھلائی کی ہے۔ پورا واقعہ سنا دیا اور ساتھ ہی اپنے والد کو یہ مشورہ دیا شیخ کبیر کو کہ آپ انہیں اجرت پہ رکھ لیں۔ اجرت پہ اس لیے رکھ لیں کہ وہ ایک تو طاقتور ہے اور یہاں چلتی طاقتور لوگوں کی ہے، جتنا قوی ہوگا طاقتور ہوگا وہ اچھے طریقے سے گلہ بانی کر سکے گا، اور دوسری چیز یہ ہے وہ امانت دار ہے۔ تو شیخ مدین نے پوچھا بچیوں سے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ طاقتور ہے اور امانت دار ہے؟ تو ان کی بیٹی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تھی اس نے اپنے والد سے کہا کہ قوت کا اندازہ تو ہمیں کنویں پہ ہو چکا تھا کہ جب انہوں نے ایک بھاری بھرکم ڈھول کو جو ہے تنہا کھینچا اور پانی نکالا، ہمیں ان کی قوت کا اندازہ ہو گیا کہ طاقتور ہیں، اور ان کے چہرے کی جلال اور جمال کو دیکھ کر جتنے لوگ تھے وہ سارے ان سے ڈر گئے، سہم گئے۔ اور امانت کا اندازہ تب ہوا کہ جب میں اسے بلانے گئی تو ایک اس نے نظریں جھکا لی اور دوسرا یہ تھا کہ مجھے آگے چلنے کے بجائے پیچھے چلنے کا کہا، اور یہ کہا کہ پیچھے چل میرے، اور مجھے اشارے کے ذریعے راستہ سمجھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص طاقتور ہونے کے ساتھ امانت دار بھی ہے، حیا والا بھی ہے۔ تو شیخ مدین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اجرت پر میری بکریاں چراؤ، میرے ساتھ کام کرو۔ اجرت یہ ہے، شرط یہ ہے کہ تم 10 سال تک میرے پاس رہو گے، یعنی 8 سال تم ویسے رہو گے، 8 سال کے بعد 2 سال اضافی رہو گے، اور وہ جو 2 سال ہوں گے وہ 2 سال اس لڑکی کا مہر ہوگا، میں تمہاری شادی، تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کرا دوں گا۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ مجھے اچھا پاؤ گے، میں تمہارے ساتھ اچھا رہوں گا، اچھا معاملہ کروں گا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مدت کو مجھ پہ چھوڑ دیجئے کہ میں ان دونوں میں سے کون سی مدت جو ہے مکمل کرتا ہوں۔ بہرحال باہمی رضامندی کے ساتھ یہ طے پایا کہ حضرت موسیٰ وہاں رہیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام شیخ کبیر کی بکریاں چرا رہے ہیں، ان کی گلہ بانی کر رہے ہیں، مدین کے اندر ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا، اور مدین ہی میں آپ کا نکاح اور آپ کی شادی ہوگی۔ اس شیخ کبیر سے متعلق جو شیخ مدین ہے مختلف رائے ہیں تفاسیر کے اندر۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، لیکن صحیح رائے یہ ہے کہ یہ حضرت شعیب نہیں تھے، بلکہ حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کے درمیان کئی صدیوں کا فاصلہ ہے، کم از کم جو مفسرین نے لکھا ہے کہ 400 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ حضرت مدین ہی کے
قوم کا ایک شخص تھا کہ جو انتہائی فرمانبردار اور نیک اور صالح انسان تھا، اور یہ خسر بنا حضرت موسیٰ کا۔ اور اس کے حوالے سے بہتر رائے یہی ہے کہ شیخ مدین جو ہے مدین ہی کی قوم میں سے تھا، حضرت شعیب ہی کی قوم میں سے تھا، نیک و صالح فرد تھا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اسے خسر بنا دیا۔ حضرت موسیٰ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہیں رہے اور ان کی گلہ بانی کرتے رہے۔ ایک دن وہ بکریوں کو لے کر اپنی اہلیہ کے ساتھ نکلے، اور اتنے دور جا نکلے کہ وہ وادی مقدس یعنی ارض مقدس فلسطین پہنچ گئے، اور ارض مقدس میں سے یعنی طور سینا کے بالکل قریب آ گئے۔ وہاں انہیں یہ حاجت ہوئی رات میں سردی، اور سردی میں انہیں آگ سیکنے کی ضرورت پیش آئی، اور آگ کی تلاش میں وہ نکلے۔ اپنی اہلیہ سے کہا تم یہاں رکو، میں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ انہیں دور ایک درخت پر آگ نظر آئی، درخت روشن ہے۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے، اور جو وہ آگ کے قریب جا رہے ہیں اور آگ ان سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر پیچھے ایک وقت تک جاتے رہے، لیکن پھر خائف ہوئے کہیں ایسا تو نہیں کوئی اور معاملہ ہے۔ ارادہ کیا کہ یہاں سے پلٹ جائیں، واپسی کا، کہ ایک ندا آئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار جہانوں کا رب العالمین ہوں۔ یہاں حضرت موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور براہ راست خداوند کریم نے حضرت موسیٰ سے ہم کلام فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت موسیٰ سے فخلا نہ علیک نخلا علیک، اے موسیٰ اپنی جوتیوں کو اتار لیں، انک بالواد المقدس تو ارض مقدس میں داخل ہو چکا ہے، وادی مقدس میں داخل ہو چکا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے مقام پر تھے کہ وہ شاید اس سے پہلے خود بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ روشنی بھی عطا فرمائی اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد اور نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد اس قدر کھو گئے تھے، اور یوں سمجھیں کہ عشق حقیقی میں اس قدر ڈوب گئے تھے کہ بجائے وہ ہی عصا کہنے کے کھل گئے اور کہنے لگے ہی عصا اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کھل کر کہنے لگے کہ یہ عصا ہے، یہ لاٹھی ہے جس سے میں بکریاں چراتے ہوئے اس پر ٹیکتا بھی ہوں، سہارا بھی لیتا ہوں، اور بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ تو یوں اللہ رب العالمین کے قریب ہو گئے، اور اللہ نے حضرت موسیٰ کو چنا اپنی رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے۔ اور یہاں حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار جس اہم مقصد کے لیے مجھے تو نے منتخب کیا ہے، چنا ہے، اس میں تو میرے لیے آسانی فرما اور میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر امری، میرے لیے اس کام کو آسان فرما دے اور میری زبان کے گرہ کھول دے۔ اور وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ ازری، میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، اسے میرا مددگار بنا دے، اسے میرے ساتھ لگا دے، اسے بھی اس نعمت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور یوں حضرت ہارون کو بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حکم دیا کہ وہ انہیں جس عظیم مقصد کے لیے منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں۔ فرمایا قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، اسے نرمی کے ساتھ، انتہائی نرم لہجے میں، شائستگی کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ، تاکہ وہ اللہ کے خوف سے اللہ کے قریب آ جائے اور ڈر جائے۔ ناظرین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک گوشہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس جلیل القدر پیغمبر کو دنیا کے سب سے بڑے طاقتور، ظالم اور جابر شخص کے سامنے استقامت کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے حکم دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح اگلی نشست میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق کچھ اور www.darsequran.com